إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا اور اکیلا خالق مالک رازق اور مدبر ہے جس نے اس پوری کائنات کو تنہا بلا شرکت غیر عدم سے وجود بخشا اور اس کائنات میں مختلف قسم کی مخلوقات کو آباد کیا سب کے رہن سہن اور کھان پان کا مکمل انتظام کیا ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا کرتے ہوئے انسانوں کو مسجود ملائک بنایا پھر انہی انسانوں میں سے اپنے کچھ منتخب اور برگزیدہ بندوں کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا جس کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور انتہا ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انتہا ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تو تمام نبیوں اور رسولوں پر عمومی طور پر درود و سلام نازل ہوں اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی طور پر ان گنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں جنہوں نے اپنی انتھک
محنتوں اور بے پناہ کوششوں کے ذریعے بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھلایا، اور وہ لوگ جو کہ جہالت کے پیکر تھے، جو کہ شرک اور بدعات میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو توحید کا پرچم ایسا تھمایا کہ مختصر سی مدت میں وہ پوری دنیا میں سپہ سالار اور قائد اور اسی طرح سے دین کا داعی و مبلغ بن کر کے منتشر ہو گئے۔ تو راضی بے رضا ہو جائے اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام سے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اشارے پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسی طرح سے ہماری اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں نے خطبہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک لمبی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آج کا یہ خطبہ کس عنوان کے تحت ہوگا۔ تو چنانچہ میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں کہ آج کا خطبہ دین یعنی قرض لینے اور دینے کے تعلق سے ہے، قرض لینے اور دینے کے تعلق سے ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے قرآن مجید کو میں آپ نے پڑھا ہوگا، اور اگر غور کر کے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجئے، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت آیت الدین ہے، قرض والی آیت۔ آپ اگر حروف کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے، پیجز اور صفحات کے اعتبار سے گنو گے تو قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت آیت الدین ہے، قرض کی آیت ہے۔ چنانچہ اس ایک ہی آیت کی تفسیر کے لیے ایک خطبہ ناکافی ہوگا، خطبے میں جو وقت رہتا ہے یہ وقت اس کے لیے ناکافی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جس کو بھی تفصیل درکار ہو اس آیت کی تفسیر کسی بھی معتبر تفسیر کی کتاب سے پڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے اس آیت کا صرف ٹکڑا بتایا کہ اس میں اس آیت کے ابتدائی حصے میں رب العالمین نے قرض لینے اور دینے کے بارے میں بتلایا، اور اسی سے ہم نے یہ اخذ کیا کہ چونکہ ہم جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بحیثیت انسان ایک دوسرے کے محتاج کبھی کبھار ہو سکتے ہیں۔ کبھی کسی کی جسمانی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کبھی کسی کی مالی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کبھی اثر و رسوخ، عہدہ اور منصب کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کبھی اور دیگر چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور اسی لیے ہمارے دین اسلام نے عبادات سے زیادہ اہمیت انسانیت کو دیا ہے، اور حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کو اہمیت حاصل ہے، حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کو اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ اگر اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ اور حج کے تعلق سے کوتاہی کسی سے ہو گئی، رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے وہ اس اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کے تعلق سے جو گناہ اور غلطیاں ہوتی ہیں، رب العالمین سے بھی توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ آدمی نہ معاف کر دے جس سے متعلق وہ گناہ ہے۔ چنانچہ اگر ہم میں سے کسی نے کسی کو گالی دی ہے، برا بھلا کہا ہے، تو رب العالمین بھی اس گالی کو معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ جس کو گالی دی گئی ہے وہ آدمی نہ اسے معاف کر دے، جب تک وہ آدمی اسے معاف نہ کر دے۔ اسی لیے میرے دینی و ملی بھائیوں، حقوق اللہ سے زیادہ اہمیت حقوق العباد کی ہے، حقوق اللہ سے زیادہ اہمیت حقوق العباد کی ہے۔ تو اس آیت کے ابتدائی حصے میں رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو جب بھی تم آپس میں قرض دو اور لو، تداینتم، چنانچہ عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ تداینا یا تداینو باب تفاعل کا صیغہ ہے، اور باب تفاعل یہ مشارکت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی آپس کے دو آدمیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ آپس میں اے ایمان والو جب تم باہم لین دین کرو، جب تم باہم قرض لینا دینا چاہو کرو، الی اجل مسمى متعینہ مدت تک، یعنی پتہ چلا جو قرض آپ لے دے رہے ہیں اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وقت متعین ہونا چاہیے، دینے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے وقت تک کے لیے دے رہا ہوں، اور لینے والے کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں فلاں وقت تک کے لیے لے رہا ہوں۔
या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु। दूसरी बात ये हुक्म रब्बुल आलमीन दे रहा है, फक्तुबूहु, इसे लिख लिया करो। आपने 2 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, 10 लाख दिया, 1 करोड़ दिया, अमाउंट कुछ भी हो, आप जब लेन देन करें, दें और लें, तो उसे लिख दिया करें, उसे लिख लिया करें। ये नहीं कि लिखने से आप ये मत समझें कि लिखना ये भरोसे के खिलाफ है, नहीं, बल्कि असल भरोसा यही है। क्यों? इसलिए कि हो सकता है आज 2 आदमियों ने लिया दिया हो, किसी की जिंदगी का क्या भरोसा, कब किसकी वफात हो जाए, कब किसका इंतकाल हो जाए, या इंसान भूल भी सकता है। इसलिए इस लिखने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, फक्तुबू, उसे लिख लिया करो। वलियक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदली, और तुम्हारे दरमियान एक लिखने वाला मुहर्रिर अदल इंसाफ के साथ इस पूरे मामले को लिख लिया करे, लिख दे कि किसने कर्ज दिया, किसने कर्ज लिया, कितना अमाउंट दिया, कितनी मुद्दत तक के लिए दिया, ये सारी चीज़ें लिख दिया करें। और साथ ही साथ इसी आयत में आगे भी बताया गया है कि इसमें 2 गवाहों को भी रख लिया करो लिखने के दौरान। अगर 2 गवाह मर्दों में से ना मिले तो 1 मर्द और 2 औरतें। और इसी आयत ही में ये बताया गया कि औरतों की गवाही मर्दों की गवाही के आधे होती है, औरतों की गवाही मर्दों की गवाही के आधा हुआ करती है। चुनांचे इसी आयत में बताया गया है कि 2 गवाहों को रख लिया करो, और वो गवाह भी ऐसे होना चाहिए कि जब भी ज़रूरत पड़े वो हाजिर हों। ऐसा नहीं कि आज तो चलो दोनों में से किसी एक के साथ साज़बाज है या पहचान है, ताल्लुकात हैं, तब तो जा करके गवाह बन गए, फिर बाद में मामला फंसा और फंसने के बाद बुलाया जा रहा तो वो अपनी मसरूफियत बता रहा है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या कर सकता, मैं तो गवाह बन करके फंस गया। नहीं, गवाहों की भी जिम्मेदारी है, गवाहों की भी जिम्मेदारी है। उसको जब भी वला याब शुहदा इज़ा मा दुऊ, उसी आयत में है कि जब भी बुलाया जाए तो गवाह हजरात इनकार नहीं कर सकते हैं, उन्हें इनकार नहीं करना होगा, उन्हें वक्त पर हाजिरी देनी होगी, वक्त पर आना होगा। तो इस आयत करीमा में रब्बुल आलमीन ने जो बताया बुनियादी बातें यही है। और अगर किसी को दौराने सफ़र कुछ लेने की नौबत आ पड़े, अब वहाँ लिखने के लिए कोई कागज़ नहीं, कलम नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई सामान नहीं, तो ऐसे मौके पर रब्बुल आलमीन ने कहा फरीहान मकबूजा, तो कर्ज लेने वाला अपनी कोई चीज़ रहन और गिरवी के तौर पर कर्ज देने वाले को दे दे, क्योंकि ये गिरवी में रखा हुआ सामान ये इस बात की गवाही देगा कि सामने वाले ने कर्ज लिया और देने वाले ने दिया है। तो इस आयत में ये बातें मेरे दीनी व मिल्ली भाइयों बताई गई हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि बहैसियत इंसान समाज में रहने के दौरान एक दूसरे की ज़रूरत पड़ सकती है, और एक दूसरे को दूसरे की मदद करना भी चाहिए। और इसीलिए आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत इंसानियत को सबसे बड़ा अजर और नेकी बताया है। चुनाचे फरमाया रसूलुल्लाह ने खैरुन्नासी अनफउहुम लिन्नास, कि लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श और कारआमद हो, जो लोगों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श और कारआमद हो। और आपको बताऊं हमारे रसूल ने उसी हदीस में क्या कहा कि लान अमशिया मा अखी फी हाजतिन लहू अहब्बु इलैया मिन अन आतकिफ़ फिल मस्जिद शहरा, कि मैं अपने किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत के लिए उसके साथ चल करके जाऊं, सिर्फ चल करके जाना, लान अमशिया मा अखी फी हाजतिन लहू, कि अपने किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत को पूरी करने के लिए मैं उसके साथ चल करके जाऊं। अहब्बु इलैया, मेरा ये चलना अहब्बु इलैया मेरे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा किस बात से, मिन अन आतकिफ़ फिल मस्जिद शहरा, कि मैं मस्जिद में 1 महीना एतिकाफ में बैठ करके सिर्फ अल्लाह से लौ लगाता रहूं, अल्लाह ही की इबादत करता रहूं, मस्जिद ही को अपना ओढ़ना बिछौना खाना पीना सब कुछ बना लूं 1 महीने के लिए। लेकिन उस 1 महीने के एतिकाफ से बेहतर चंद मिनट के लिए, चंद घंटों के लिए अपने किसी भाई
بھائی کی ضرورت کی تکمیل کی خاطر چل کر کے جانا، یہ ہمارے نبی کو زیادہ پسندیدہ ہے، ہمارے نبی کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو میرے دینی و ملی بھائیوں، تو یہ انسانی خدمت، سماجی خدمت ہی اصل کام ہے، سماجی خدمت ہی اصل کام ہے۔ اب اسی لیے اگر کسی بھائی کو کسی بھی پریشانی میں آپ دیکھیں تو اس پریشانی میں اس کا ساتھ دینا یہ دینی فریضہ ہے، یہ دینی فریضہ ہے۔ اور انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی ہیں کا پیغام یہی ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، مودت کرنے میں، ایک دوسرے پر عطف و کرم کرنے میں ایک تن کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، کہ جس طرح سے جسم کے ایک عضو کو بیماری لاحق ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جو جس طرح سے ہاتھ کٹتا ہے، ہاتھ کٹنے سے پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، سر درد کرتا ہے، سر درد کرنے کی وجہ سے پورے جسم میں جو ہے تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم مسلمانوں کا بھی باہمی طور طریقہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہم اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھیں اور حتی المقدور جتنا ممکن ہو سکے اس کے لیے تعاون کریں۔ اور اسی لیے قرض لینے دینے کو بھی اللہ رب العالمین نے نہ ہی کہ صرف مشروع قرار دیا ہے بلکہ باعث اجر بنایا ہے۔ قرض دینا یہ اجر کا باعث ہے، قرض دینا یہ اجر کا باعث ہے، اور قرض نہ لینا تو یہ بھی اجر کا باعث ہے، قرض نہ لینا بھی اجر کا باعث ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنی پریشانی مصیبت کو کاٹ دیتا ہے، مصیبت ہونے کے باوجود بھی قرض نہیں لیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کا دل تکبر، گھمنڈ اور قرض، اللہ کے رسول نے کہا کہ جس آدمی کا سینہ ان تین بیماریوں سے محفوظ رہا، کیا؟ کبر، گھمنڈ، غلول، خیانت، اور اسی طرح سے دین، قرض لینے سے، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو ویسے جب ایمرجنسی ضرورت آ جائے تبھی لینا چاہیے، لیکن دینا ثواب کا کام ہے۔ اور اسی لیے اسی باہمی الفت، مودت، انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی تاکید کی ہے کہ اگر قرض لینے والا بیچارہ تنگ دست ہو، محتاج ہو، غریب ہو، تو قرض دینے والے کو چاہیے کہ وہ اسے مدت اور دے دیا کرے، مہلت دے دیا کرے۔ فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر وہ قرض لینے والا تنگ دست ہو تو جب تک اسے آسانی نہ ہو جائے، اس آسانی کی مدت تک کے لیے اسے مہلت دے دی جائے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو آپ آسانی اس کو اتنی مہلت دے دو جتنی مہلت میں وہ آسانی سے قرض دے لے جائے۔ وَأَن تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر معاف کر دیتے ہو قرض لے دینے والے کو، رب العالمین کہہ رہا اگر تم اس قرض کو معاف کر دیتے ہو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کہ اگر کوئی قرض دینے والا یہ دیکھ رہا ہے قرض لینے والے کو حقیقت میں پریشانی میں ہے، بیچارہ کوشش کے باوجود بھی ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو پھر قرض دینے والے کو چاہیے کہ یا تو اسے وہ مہلت دے دے، یا اس سے بہتر کام یہ ہے کہ اس کے قرض کو معاف کر دے، اس کے قرض کو معاف کر دے۔ رب العالمین نے یہ اصول بتایا ہے۔ اور ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے قرآن و حدیث میں، اور خاص طور پر حدیث میں ہم جو روزمرہ کی دعائیں پڑھتے ہیں نا، ان روزمرہ کی دعاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری باتیں سکھلائی ہیں۔ چنانچہ ہم نماز میں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، ہم لوگ پڑھتے ہیں تشہد میں، تحیات میں، جب آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں نا تو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، تو اسی میں ہے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، تو اسی میں ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، تو اسی میں ہے
اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ مأثم گناہ سے، والمغرم اور قرض سے، تاوان سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس دعا کو بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو شوق تھا، طلب تھی، جستجو تھی، انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ پریکٹیکل ہے، ابھی آپ دیکھنا، اپنے زمانے میں فٹ کر کے دیکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم کو معلوم نہیں قرض کے بارے میں کہ قرض لینے والا بیچارہ اس اپنے قرض لینے کی وجہ سے حدث فکذب ووعد فاخلف، کہ جب وہ قرض لیتا ہے تو وہ قرض لینے کی وجہ سے وقت پر ادائیگی نہ کر پانے کی صورت میں بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو قرض سے پناہ مانگنے کی وجہ کیا تھی کہ آدمی جب قرض لے گا اور جب وقت پر نہیں ادا کر پائے گا تو قرض خواہ تقاضا کرے گا، اور اس تقاضا کے دوران یہ پھر وعدہ دے گا، ڈیٹ رکھے گا، تاریخ دے گا، وقت متعین کرے گا، پھر وعدہ خلافی کر جائے گا۔ اسی طرح سے الگ الگ ایشوز، الگ الگ بہانے، الگ الگ ہیلے بتائے گا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ اور نعوذ باللہ آج کے زمانے میں تو لوگ لوگوں کو مار بھی ڈالتے ہیں کہ ہمارا فلاں مر گیا تھا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، دنیا بھر کی باتیں جو مطلب جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہیں، جھوٹ کا پلندہ ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک قرض کا معاملہ کیا تم لوگ معمولی سمجھتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ قرض دینے والا جب وہ وقت پر جو ہے اس کو قرض لینے والا جب وقت پر نہیں چکا پاتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے سے بھی منہ کر جاتا ہے، وعدہ خلافی کر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت پناہ مانگا کرتے تھے، کس سے؟ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک حدیث ہے، دوسری حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور وہ اپنی پریشانیاں بتانے لگا کہ میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں اور قرض کی ادائیگی کی صورت کیا ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا میں تم کو وہی دعا سکھلا رہا ہوں جو دعا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کون سی دعا؟ میرے خیال سب کو یاد ہوگی، چھوٹی سی دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے مجھے حرام چیزوں سے بے نیاز کر دے، یا اپنے حلال عطا کر کے مجھے حلال چیزوں کو ہی اپنے حرام کے مقابلے میں میرے لیے کافی بنا دے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں تمام سے بے نیاز کر دے مجھے کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، مجھے میرے اوپر کوئی ایسی مصیبت مت لا جس کی وجہ سے میں اپنے جیسے ہی انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، اپنے جیسے ہی انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب ان کے پاس آئے ایک آدمی تو انہوں نے یہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے لیے بھی سکھلا دی، اور کہا کہ دیکھو یہ دعا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلائی تھی تو ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر تمہارے اوپر انکان علیک مثل جبل عیسن، کہ اگر تمہارے اوپر عیس پہاڑ کے برابر دین ہوگا، دین ان قرض ہوگا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس قرض سے تم کو آزادی دلا دے گا۔ اس دعا کو سکھلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور یہ جو پہاڑ ہے یہ پہاڑ تئی پہاڑ کا تئی قبیلہ کا ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کا نام لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس پہاڑ کے برابر بھی اگر تمہارے اوپر قرض ہوگا تو اللہ رب العالمین اس قرض کو چکا دے گا۔ لیکن کیا ہر قرض معاف ہو جائے گا یا اس کے لیے بھی کچھ اصول ہیں؟ دیکھیے، اگر آج موجودہ زمانے میں ہم دیکھیں گے تو قرض لینے والوں کی کئی قسمیں ہیں۔ زیادہ تر قرض لینے والوں کی کیٹیگری وہ ہے جو اپنا اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے قرض لیتے ہیں۔ معاف کرنا اگر کسی کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں پیشگی معافی مانگ لے رہا ہوں، لیکن میرا جو مشاہدہ اور تجربہ ہے اس مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل قرض لینے والوں کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ اپنا اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے قرض لیتا ہے۔ چنانچہ کسی کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے مگر چھوٹا ہے یا پرانا ہے، اب اس مکان کو بنگلے میں تبدیل کرنے کے لیے بھی قرض لیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسا قرض لے لیتے ہیں جسے سودی قرض کہا جاتا ہے، لون پر بھی پیسہ لے کر کے بناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ چلو گاڑی نہیں ہے، چلنے کے لیے ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، لیکن اس گاڑی خریدنے کے لیے بھی قرض لیتے ہیں۔ اور کبھی کبھار اگر عام انسانوں سے نہیں ملتا ہے قرض تو بینکوں سے قرض لیتے ہیں، جسے سود اور بیاج کے ساتھ، یعنی قرض لینے کا گناہ تو آیا ہی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سود جیسی لعنت کے دلدل میں بھی پھنس جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی کیٹیگری قرض لینے والوں میں انہی لوگوں کی ہے جو اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے لیتے ہیں۔ اسی لیے قرض کس کے لیے قرض لینا جائز ہے اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے اور اس کے لیے 3 شرطیں بتائی ہیں کہ 3 شرطوں کی بنیاد پر قرض لیا جا سکتا ہے۔ اس میں سے تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو ناگزیر ضرورت پیش آ جائے قرض لینے کی، مثال کے طور پر کسی کے یہاں فاقہ کی نوبت میں آ جائے، کسی کے یہاں ناگہانی ایسی بیماری آ جائے کہ جس کے علاج کے لیے اس کے پاس پیسے کا انتظام نہیں ہے، کسی کو آفت آ جائے، آفت میں گھر مکان ڈھہ گیا ہو، اس کے رہنے کا ٹھکانہ بھی چھن گیا ہو، تو ایسا آدمی قرض لے سکتا ہے۔ یہ پہلی شرط، یعنی انتہائی ناگزیر ضرورت کی بنا پر ہی قرض لینا جائز ہے۔ اور اس ضرورت کے وقت بھی اگر قرض لینا ہے تو اس کے دل میں اس بات کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں ہر حال میں اس قرض کو واپس کروں گا، ہر حال میں اس قرض کو واپس کروں گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ قرض لینے کے بعد وہ اس کی ادائیگی کی ہر ممکن تدبیر اختیار کرے، ہر ممکن تدبیر اختیار کرے۔ اب کوئی بھی آدمی اگر اس طرح کے حالات میں اس طرح کا قرض لیتا ہے تو رب العالمین کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، کہ جو آدمی لوگوں کے مال کو لیتا ہے اس ارادے سے کہ وہ اس کو چکا دے گا، ادا کر دے گا، ادى اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ، اور جو اس ارادے سے لیتا ہے کہ سامنے والے کو ذرا چونا لگا دوں، لے کر کے کیا کر لے گا، اس ارادے سے لیتا ہے۔ مَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، جس نے اس مقصد سے لیا کہ سامنے والے کو برباد کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے، أَتْلَفَهُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین اس کو برباد کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید میں اپنی کتاب، ان کی التمہید لما فی المؤطأ من المعانی والاسانید ایک کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے اس حدیث کی تفسیر میں کہا، اور اسی طرح سے اس حدیث جو حدیث میں نے خطبہ کے بعد پڑھی تھی کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، کہ کسی بھی مسلمان کی جان
اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی طرف سے اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کے ذمے صرف 2 دینار قرض تھا، اور اس کی میت اللہ کے رسول کے پاس پیش کی گئی، آپ سے جنازہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر قرض ہونے کی وجہ سے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آیا، ترس آیا، اور انہوں نے اس قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز ادا کی، اور دوسرے دن ابو قتادہ سے ملاقات کر کے پوچھا کیا تم نے قرض ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ تو قرض کا معاملہ بہت ہی اہم معاملہ ہے میرے دینی و ملی بھائیوں۔ دنیا میں ہو سکتا ہو بیوقوف بنا دے، طرح طرح کے بہانے کر دے، ہیلے اور اسی طرح سے مختلف قسم کی سازشیں کر کے ایک کے بدلے دوسرے کو یہ ارے ایسا نہیں ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ایسا ہو گیا، یہ ساری چیزیں پیش کر سکتا ہے، لیکن جان لیجئے دنیا سے روح نکلتے ہی اس کی روح اپنے آخری ٹھکانے پر نہیں جاتی ہے، اور بیچ میں لٹکی رہتی ہے، اس وقت تک لٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کی طرف سے وہ قرض اس کے ورثہ جو ہے ادا نہ کر دیں۔ تو اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ قرض جس کی وجہ سے صاحب قرض کو جنت میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، وہ ایسا آدمی جس نے قرض کی ادائیگی کے لیے مال تو چھوڑا لیکن اپنے ورثہ کو وصیت نہیں کی۔ چنانچہ اگر کسی نے قرض لیا ہے، زندگی میں نہیں ادا کر پایا، تو اس کے مرنے کے بعد جو اس کے وارثین ہیں ان کو وصیت کر کے اسے جانا چاہیے۔ اگر اس نے وصیت نہیں کیا اور اس کے وارثین نے اس کا قرض نہیں چکایا تو وارثین کو گناہ نہیں ملے گا، گناہ جس نے قرض لیا تھا اسی کو ملے گا، جس نے قرض لیا تھا اسی کو ملا تھا۔ اور میں ایسا بھی معاملہ جانتا ہوں، ایک صاحب کے جنازے میں، ممبرہ میں ایک صاحب کے جنازے میں بھی یہ پیش آیا، لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، صاحب کا انتقال ہوتا ہے، جنازہ میں امام صاحب کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ان کا انتقال ہوا فلاں فلاں صاحب کا، جس کا کچھ حقوق ہو وہ آ کر ان کے ورثہ سے بول سکتے ہیں۔ لوگوں نے ورثہ سے بولنے کا انتظار نہیں کیا، وہیں پر 10 لوگ کھڑے ہو کر کے اپنا قرض مانگا، 10 لوگوں نے اسی وقت مانگا ہے۔ اور ظاہر ہے ان کو یہ بھی میں جانتا ہوں، اللہ مغفرت کرے، ان کی معاف کرے، جو ہے انتقال ہو گیا، ان کے ورثہ کو اللہ توفیق بھی دے ان کی طرف سے قرض ادا کرنے کی، میں دعا بھی کرتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں شخصی طور پر ان کو کہ انہوں نے یہ قرض صرف اسٹیٹس بنانے کے لیے لیا تھا، بنیادی ضرورتوں کے وہ محتاج نہیں تھے۔ اور بنیادی ضرورتوں کو انسان کو جاننا ہو تو لاک ڈاؤن میں دیکھ لے اس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری تھی۔ وہ 2 گھنٹے کی مدت میں انسان کی مارکیٹنگ بھی ہو جاتی تھی، اور اس تھوڑی دیر کے لیے جو بازار لگتا تھا نا، اس بازار میں اس کو ضرورت کا سارا سامان بھی مل جایا کرتا تھا۔ یہی ایک انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بنیادی ضرورتیں ہیں، یہی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ تو چنانچہ وہ صاحب نے اسٹیٹس بنانے کے لیے لیا، تب تو لوگوں نے، تو اسی لیے تو علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کو جنت میں جانے سے روکا جائے گا جس قرض کی وجہ سے، تو ایک تو وہ آدمی ہوگا جس نے قرض لیا، لینے کے بعد اس کی موت ہو گئی اور قرض کی ادائیگی بھر کا پیسہ تو چھوڑ کر کے گیا لیکن اپنے ورثہ کو وصیت نہیں کی، یا یہ کہ وہ ادائیگی پر قادر تھا، اس اپنی زندگی میں چاہتا تو قرض چکا سکتا تھا لیکن اس نے پھر بھی اس قرض کو چکایا نہیں۔ جیسے ہوتے ہیں نا لوگ، کچھ لوگ دینا بھی چاہتے ہیں لیکن ابھی کیا جلدی ہے، ابھی ایک کام کر لوں، ابھی ایک کا کام کر لوں، بعد میں دے دوں گا، تو مطلب ایسا بھی۔ تو جس نے جو ادائیگی پر قدرت رکھتا تھا لیکن ادا نہیں کیا، یا جس نے ناحق قرض لیا، او ادانہ فی غیر حق، جس نے ناحق قرض لیا یا جس نے فضول خرچی کے واسطے یعنی اچھا کھانے پہننے اچھا رہنے کے لیے قرض لیا، وہ ماتا اور اس کی موت ہو گئی، وَلَمْ يُوَدِّهِ اور اس کو ادا نہیں کر سکا، تو ایسے آدمی کی روح معلق رہتی ہے اور ایسے آدمی کو جنت میں جانے سے روک دیا جاتا ہے تاکہ کہ اس کی طرف سے کوئی اس کے قرض کو چکا دے۔ البتہ جس نے کسی ضرورت کی خاطر قرض لیا، فاقہ کی بنا پر یا تنگ دستی کی بنا پر، پھر اس کی موت ہو گئی اور اس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی کچھ پیسہ بھی نہیں ہے،
تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو جنت میں جانے سے نہیں روکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی استطاعت کے برابر ہی تکلیف دیتا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی حقیقت میں ضرورت مند تھا اور ضرورت کی بنا پر اس نے قرض لیا تھا اور اس کو قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بن پائی، اس لیے نہیں ادا کر سکا۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے تو انشاءاللہ اس کا قرض جو ہے اسے جنت میں جانے سے نہیں روکے گا۔ اور باقی باتیں آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ آج کل کے قرض جو لیے اور دیے جاتے ہیں کس وجہ سے لیے اور دیے جاتے ہیں، زیادہ تر معاملات کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ سبھی لوگوں کو مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت کرے۔ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں اے رب العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر دے۔ اے رب العالمین ہم میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کوئی انتظام فرما دے۔ اے رب العالمین جو قرض دار ہیں جو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما۔ اے رب العالمین قرض خواہوں کو قرض دینے والوں کو تو اس بات کی توفیق عطا کر کہ بے کسوں اور غریبوں کے سے قرض کو معاف کر دیں تاکہ وہ جھوٹ بولنے سے، وعدہ خلافی سے بچ سکیں، گناہ کرنے سے بچ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم۔